اب ہم تذکرہ کریں گے سکھ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. سکھ مذہب وجود میں آیا 15ویں صدی کے آخری میں، اور اس کے بانی تھے گرو نانک صاحب. اور یہ شروع ہوا ایک ایسے علاقے میں جو 5 ندیوں کا علاقہ تھا اور کہا جاتا تھا پنجاب، جو موجود ہے پاکستان اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں. اور گرو نانک صاحب جو اس کے بانی ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ہندو دھرم میں، اور ان کا کاسٹ تھا شتریہ کاسٹ، جسے کہتے ہیں واریر کاسٹ. اور گرو نانک کافی متاثر تھے مسلمانوں سے. یہ سکھ مذہب تعداد میں دنیا میں 6 نمبر پہ آتا ہے، اور کئی ودوان کہتے ہیں کہ یہ سکھ مذہب ایک ہندو مذہب کی شاخ ہے. اور سکھ مذہب آتا ہے لفظ سسیا سے، جس کے معنی ہے اسٹوڈنٹ، فالوور، ڈسائپل، جس کے معنی ہے طالب، جس کے معنی ہے ماننے والا. اور یہ سکھ مذہب 10 گروؤں کا مذہب ہے. سب سے پہلے گرو جو بانی ہے گرو نانک صاحب، اور 10ویں گرو ہے گرو گوبند صاحب. اور اس مذہب کی کتاب کو کہتے ہیں ادی گرنتھ یا گرو گرنتھ صاحب. سکھ مذہب 5 ق کی بنیاد پہ ہے. سب سے پہلا ق ہے کیش، انکٹ ہیئر، بال نہیں کاٹنا چاہیے. دوسرا ک ہے کنگا یعنی کنگی، جس سے بال صاف کیا جا سکتا ہے. تیسرا ک ہے کڑا، میٹل بریسلٹ، میٹل کا کڑا. چوتھا ک ہے کرپان، ڈیگر، چاقو، جو اپنی حفاظت کی رکھنا چاہیے. اور 5واں ک ہے کچا، جسے کہتے لانگ انڈر ڈرا. یہ 5 ک ہر سکھ کو اس کا پالن کرنا چاہیے. اور اگر آپ کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، تو سب سے بہترین جواب اگر کوئی سکھ دے سکے گا وہ ہے اس کی مذہب کی کتاب گرو گرنتھ صاحب کے پہلے والیوم، پہلا ادھیائے، پہلا منتر، جسے کہتے ہیں جاپو جی. فرسٹ والیوم آف گرو گرنتھ صاحب، فرسٹ چیپٹر، فرسٹ ورس کالڈ ایز جاپو جی، جس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اسے کہا جاتا ہے سچا، مہان، جو کبھی بھی نہیں گھبراتا اور اسے کوئی چاہت نہیں. وہ لافانی ہے، وہ پیدا نہیں ہوا ہے، نہ کسی کو جنم دیتا ہے. وہ دیالو ہے. سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے. سکھ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں، جسے ان مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے ایک اومکارا، اور مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے اومکارا. اور جب آپ گرو گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں، اومکارا کے کئی صفات ہے. اس ایشور کو کہا جاتا ہے عقل، معنی اٹرنل، معنی لافانی. اسے کہا جاتا ہے کرتار، مطلب کریٹر، مطلب خالق. اسے کہا جاتا ہے ستیہ نامہ، جس کے معنی ہولی نیم، جس کے معنی پاک نام. اسے کہا جاتا ہے پروردگار، مطلب چیریشر، مطلب پالنے والا. اسے کہا جاتا ہے صاحب، مطلب لارڈ، مطلب رب. اسے کہا جاتا ہے رحیم، مطلب مرسیفل، مطلب رحمت والا. اسے کہا جاتا ہے کریم، مطلب بینیفیشنٹ، مطلب کرم والا. اسے کہا جاتا ہے واحے گرو، ون ٹرو لارڈ، ایک
ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिर न सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मजहब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए, और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए।